سوال ہے کہ خلاصہ بیان کر دیں رافضیت، مودودیت اور جماعت اسلامی کے، اخوان المسلمین کے آپسی رابطے کی۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حسن البنا اور اخوان المسلمین کے جو مؤسسین تھے، ان لوگوں کی بنیاد اعتزال اور اشعریت پر ہے، اور اسی بنیاد پر ان لوگوں نے جو نظریات اختیار کیے ہیں وہ اسلام کو سیاسی چہرہ دیا گیا ہے، جیسا کہ ابتدا میں بات آئی۔ تو بین الاقوامی مطلع پر، بین الاقوامی اگر ماحول میں دیکھا جائے تو جو اخوان المسلمین ہے وہی ہندوستان کے ماحول میں جماعت اسلامی کہلاتی ہے۔ جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین میں کوئی فرق نہیں، بلکہ جماعت اسلامی نے تکفیر کا جو نظریہ بین الاقوامی مطلع پر اخوان المسلمین کو دیا ہے وہ در حقیقت مولانا مودودی کے ذریعے حسن البنا نے اخذ کیا ہے، جس کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کی مطلقاً تکفیر کر دینا، سب کو کافر سمجھنا، جو حکومتیں قائم ہیں اور حکومت الہیہ کی بنیاد پر قائم نہیں ہیں ان کو کافر کہنا، وہاں سے ہجرت کر لینا، اور ایسے ہی جو نظریہ آپ کو بتایا گیا کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کو جائز سمجھنا، جیسا کہ ابتدا میں آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ تو یہ اصل میں اخوان المسلمین کا چہرہ ہے۔ اب رافضیت اور شیعیت کیا ہے، اس کو آپ ابتدا سے تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اصل میں شیعیت اور رافضیت میں معمولی سا فرق ہے، یہ بتدریج بدلنے والی چیز ہے۔ شیعیت کہتے ہیں کسی کے ساتھ گروہ بندی کر لینا۔ تو جو شیعہ یا رافضہ کی ابتدائی شکل تھی، ان لوگوں نے کیا موقف اختیار کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زیادہ مستحق تھے، اگرچہ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور علی بن نبی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ تینوں بھی خلافت کے مستحق تھے، لیکن زیادہ مستحق کون تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابتدائی نظریہ ہے، اور اس کے بعد شیعیت جو ہے وہ رفض کی جانب، رافضیت کی جانب گھوم گئی۔ رافضیت کہتے ہیں ریجیکٹ کرنے کو، تردید کرنے کو، رفض کرنے کو، انکار کرنے کو۔ جب شیعیت نے نیا لبادہ اوڑھا تو دوسرے مرحلے میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت علی ہی خلافت کے مستحق ہیں، بقیہ تینوں خلفاء خلافت کے مستحق نہیں ہیں۔ اور اسی رفض کا اگلا مرحلہ آیا کہ بقیہ تینوں خلفاء کے اسلام کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، ان تینوں کو کافر قرار دے دیا۔ یہ رفض کے مرحلے میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد ایک مرحلہ آیا شیعیت پر، وہ مرحلہ تھا تعلیہ علی کا۔ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت علی در حقیقت اللہ ہے، اللہ رب العالمین ان کے اندر حلول کر گیا ہے۔ یہ تین مراحل سے گزرتے ہوئے رافضیت یہاں آئی، اور ماضی قریب تک ان کا پہلا نظریہ موجود تھا۔ آپ نے سنا ہوگا زیدیہ، جو یمن میں پائے جاتے تھے، جو بعد میں حوثی ہو گئے اور اس وقت مدینہ اور مکہ پر حملہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں ابتدائی دور میں زیدیہ تھے، جو چاروں خلفاء کی خلافت کو تسلیم کرتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ حضرت علی کو مقدم کرتے تھے۔ تو یہ نظریہ ماضی قریب تک موجود تھا، لیکن ایران نے کوششیں کر کے بعض افراد کے ذریعے زیدیہ کو حوثیہ میں تبدیل کیا، اور اس کے بعد اثنا عشریہ شیعہ کے اندر داخل کر دیا۔ تو اب جو ہے شیعہ دنیا وہ رافضیت پر متفق ہو گئی۔ قرآن مجید تبدیل کر دی گئی کتاب ہے، صحابہ کرام میں سارے کے سارے لوگ کافر ہیں سوائے 4 صحابہ کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پر جو زنا کا اتہام لگا تھا واقع عفو میں، وہ در حقیقت صحیح ہے۔ اب جو ہے آپ اخوانیت کو اس سے جوڑیں۔ رافضیت کے بعد خروج، اور بلکہ اس کے ساتھ ہی خروج کا وجود ہوا ذوالخویسرہ کا، اور اس کے بعد رافضیت اور شیعیت، اور یہ بڑھتے چلے گئے،
اور اس کے بعد ان کے نظریات سے ان لوگوں نے اتفاق کیا۔ حسن البنا کہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف یہود و نصارہ سے صرف تب تک ہے جب تک یہود و نصارہ ہمارے خلاف جنگ کریں، ورنہ وہ ہمارے مذہبی بھائی ہیں۔ تو جو یہود و نصارہ کو قبول کر لے وہ رافضہ کو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ رافضہ نے صحابہ کرام کو سب و شتم کرنے کی بنیاد رکھی، اور جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین کے ہاں صحابہ کرام کی توہین اور تنقیص موجود ہے، کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ بے شمار صحابہ کرام کے بارے میں ان لوگوں نے لعن طعن کیا ہے۔ خود مولانا مودودی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کیا ہے، اور صحابہ کرام کو سود خور کہا ہے، اور نہ جانے کون کون سے باطل نظریات ہیں۔ تو یہ خروج رافضیت، شیعیت، اخوانیت اور یہاں پر جماعت اسلامی، یہ در حقیقت سنیوں یا حقیقی مسلمانوں کے اندر مختلف تبدیلیاں پیدا کرنے یا ان کے درمیان فتنے پیدا کرنے یا منہجی انحراف پیدا کرنے کے مختلف وسائل ہیں۔ جب شیعہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ سنیوں کے درمیان داخل ہوں، تو انہوں نے ایک ایسے لوگوں کو منتخب کیا جو لوگ سنیوں کے راستے سے سنیوں کے درمیان داخل ہو کر کے انحراف پیدا کریں۔ تو یہ سب ملے جلے ہیں، ان سب کے نظریات کہیں نہ کہیں میچ کرتے ہیں، اور بنیادیں سب کی ایک ہیں۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد ایمان کی غلط تعریف، جیسا کہ ابتدا میں بتایا گیا۔ وہ بنیاد عقل کو دلائل پر مقدم کرنا، وہ بنیاد ایمان کی غلط تعریف کرنا، وہ بنیاد خوارج کے طریقے پر قرآن مجید کی تفسیر پیش کرنا، وہ بنیاد عقل کی بنیاد پر احادیث کا انکار کرنا، وہ بنیاد صحابہ کرام کی تنقیص و توہین کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان لوگوں میں مشترک ہیں، لہذا ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔